شوہر نے سسر کے ساتھ مل کر بیوی کو گلا دبا کر قتل کر دیا۔ ملزمان نے خاتون کے جسم سے نشان مٹانے کے لیے قتل کرنے کے بعد میک اپ بھی کیا اور خودکشی کا ڈرامہ رچا دیا۔ ملزمان نے شادی شدہ خاتون کو کیوں اور کیسے قتل کیا، اصل کہانی جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آپ لوگوں کو کس طرح پتہ چلا کہ آپ کی کزن نے خودکشی کی ہے؟ ہمیں اطلاع ملی، ہمارے خاندان اور ہمارے بڑے بھائی اور ہمارے رشتہ دار چلے گئے ان کے گھر۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ وہ اس نے مرڈر کیا، اس نے خودکشی کیا۔ اطلاع کس نے دی؟ ان کے شوہر نے دی، ان کے سسر نے دی، ان کے گھر مقتولہ کے گھر والوں نے دی؟ کس نے اطلاع دی آپ لوگوں؟ ہمارا ایک اور رشتہ دار تھا، اس نے اطلاع دیا کہ اس نے یہ مر گئی اور لے کے جاؤ اپنے گھر۔ جب ہم اس کے گھر گئے، میں تو خود نہیں تھا اس وقت، لیکن ہمارا بڑا بھائی تھا، ہمارا ایک چچا ہے، وہ گیا۔ ہمارے پورے رشتہ دار خاندان سے 20 لوگ گئے تھے، لیکن وہ اٹھوا کے لے کے آیا اپنے گھر۔ جب میں نے پھر وہ دوبارہ اٹھوایا اور سیدھا خزانہ تانے لے کے گیا۔ میں نے اس کو بتایا FIR تو کر لو نا، بعد میں ہمیں لانجا بنے گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ کس طرح مرڈر کیا، شوٹ کیا، لیکن وہ ایک لیڈیز تھی، ہم نے تو چیک نہیں کیا۔ لیکن جب ہم نے FIR کیا، SHO صاحب تھا، اس نے بتایا کہ یار وہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مرڈر کیا، یہ چیک کر لو۔ اس نے FIR درج کروایا اور پھر وہ اٹھوا کے لے کے آیا۔ اور ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کیا، لیکن کچھ زیادتی کیا ہے۔ ایک پہلے طلاق دیا، اس کے خلاف بھی ہم نہیں ہے۔ چلو طلاق کو گھر میں آپ جھگڑے بنتے ہیں نا، اس کو آخر میں طلاق دیا جاتا ہے، وہ اس کے خلاف بھی ہم نہیں ہے۔ پھر وہ ان لوگوں نے جب مرڈر کیا، خود اس کو مروایا زور زبردستی پہ، لیکن پھر وہ اس کو غسل دیا۔ غسل کے بعد وہ میک اپ کروایا بچانے کے لیے، ایک ڈرامہ۔ ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ انہوں نے کسی نے ان کو مروایا ہے۔ بالکل، یہ اس طرح ڈرامہ وہ کروایا کہ ان کو پتہ نہ چلے، ہمیں پتہ نہ چلے کہ ان لوگوں نے مروایا، لیکن ہمیں بھی پتہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ جو پولیس والے نے چیک کروایا، اس کو اٹھوا کے لے کے آیا، تو اس نے خود دیکھ لیا، پوسٹ مارٹم کروایا۔ انشاءاللہ پوسٹ مارٹم سے بھی 2 دن بعد ہمارا وہ رزلٹ آئے گا، لیکن وہ جو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس نے خودکشی نہیں کروایا، یہ زبردستی سے مروایا۔ لیکن اس کے قاتل جو ہے نا، ایک ان کا شوہر ہے مقتولہ کی، نور خان ولد علی گل، اور ایک سسر ہے نور خان کی والد صاحب، دونوں نے ان کو مروایا زور زبردستی سے۔ یہ واقعہ آپ کو کب رپورٹ ہوا؟ ابتدائی انٹروگیشن میں کیا پتہ چلا؟ ہمیں انفارمیشن ملی 14 تاریخ کو تقریباً 2 بجے کہ ابراہیم کلی میں گاؤں میں ایک خاتون نے خودکشی کی ہے۔ تو فوراً میرا DSP ہے وہ وقوع پہ پہنچے ہیں، بعد میں بھی پہنچا ہوں وقوع۔ تو جب لاش کا ہم نے معائنہ کیا نا، وہاں پہ عورتیں موجود تھیں ان کے ذریعے، تو اس کے گلے میں پھانسی کے وہ نشانات تھے رسی کے، اور اس کی میک اپ کی گئی تھی۔ تو فیس پر جتنے بھی نشانات تھے کشمش کے، اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب ہم وقوع پر پہنچے، تو وہاں بھی ہم نے جب اس کا معائنہ کیا، تو وہاں سے بھی ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے، اس کو پھانسی دے کے قتل کیا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ کشمش کے جو اثرات تھے وہ دکھائی دیتے تھے۔ سائڈ پہ چوڑیاں ٹوٹی ہوئی پڑی تھی، اور جو ہائٹ پہ وہ رسی، وہ جو ناڑا کے ذریعے اس کو پھانسی دی گئی تھی، وہ اکیلی عورت کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ خود کو پھانسی دے کے خودکشی کر لے۔ تو شک و شبہات پیدا ہوئی، تو انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا۔ یہ لوگ ڈرامہ رچا رہے تھے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، اصل میں یہ خودکشی نہیں تھی، انہوں نے اس کا قتل کیا ہوا ہے گھریلو ناچاقی کی وجہ سے۔ تو پولیس جب موقع پہ پہنچی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ خاتون نے بالکل میک اپ کی ہوئی تھی، انتہائی یہ پاسبل نہیں تھا کہ کس طرح اس کو پتہ چل جائے کہ یہ مبینہ خودکشی ہے یا نہیں ہے۔ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو بعد میں جب ملزمان پکڑے گئے تو ان کا کیا کہنا تھا؟ پہلے تو انہوں نے میک اپ کی تھی تاکہ اس کے یہ جو نشانات ہیں یہ مٹائیں،
اور ساتھ میں انہوں نے اس کو غسل بھی دیا تھا اور کفن دفن کا بھی انتظام کیا ہوا تھا تاکہ جلدی سے ہم اس کو دفنانے اور معاملہ ختم ہو جائے. جب واقعے کا ڈراپ سین ہو گیا اس کے شوہر اور اس کے جو سسر ہے وہ قاتل نکلے تو اس کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی, ان کو پکڑ گئے. کیا ملزمان کا کیا کہنا تھا, ان کی کیا شکایت تھی؟ ملزمان تو پہلے سے وہ وقوع سے بھاگ گئے تھے نا, لیکن بعد میں وہ شاید کسی نے کہا ہوگا اگر آپ یہاں سے غائب ہو گئے تو پھر آپ کو شک لوگ آپ پر شک کریں گے. تو بعد میں بہرحال SHO صاحب نے اس نے پکڑ کے لایا ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ یار یہ میری بیوی جو تھی نا یہ کسی کے ساتھ فون پہ باتیں کرتی تھی ہمیشہ, تو اس وجہ سے میں نے اس کو کئی دفعہ منع کیا ہوا ہے. اور ایک دفعہ خود وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کو طلاق بھی دی تھی, لیکن وہ کہتا ہے کہ بعد میں نے ایک مفتی سے بات کی اور وہ کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی, آپ اس کے ساتھ مطلب اس کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ واقعہ بھی ہوا تھا, یہ معاملہ بھی تھا. تو جس بندے کے ساتھ مقتولہ کی تعلقات تھے تو اس کو بھی ہم انویسٹیگیشن میں فیس آؤٹ کر رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. تو تفتیش اسی طرف جا رہی ہے, ہانر کلنگ کی طرف. ٹھیک ہے, کیونکہ جو قاتل تھے ان کے شوہر اور سسر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا, ان پہ FIR میں کون کون سے دفعات لگے ہیں اور ان کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ فی الحال تو 302 لگی ہے اور اس کی ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں نا. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو وائف تھی وہ ٹیلی فونیکلی کسی کے ساتھ اٹیچ تھی, فون پہ باتیں کر رہی تھی. اگر معاملہ انویسٹیگیشن میں ہم جا رہے ہیں نا, اگر یہ کنفرم ہوتا ہے تو پھر 311 کی زیادگی ہم کریں گے آنر کلنگ کا. تو اس کے لیے کافی سخت سزا ہے اور کمپرومائز بھی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو اس کا شوہر ہے قاتل, یہ مومن میں خاصدار تھے, اب ابزارپشن ہوئی ہے پولیس میں, تو پولیس اہلکار ہے ادھر مومن میں.